پیش خدمت ہے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں خصوصی پروگرام نیم روز۔ یہ پروگرام آپ ہر روز اسی وقت شارٹ ویو پر 19 میٹر بینڈ پر 15,310 کلو ہرٹز اور 22 میٹر بینڈ پر 13,650 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔ یہ پروگرام ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی نشر کیا جاتا ہے۔ بدھ 18 ستمبر جموں کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں کاشان اکمل۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی لاک ڈاؤن سے طالب علموں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، ایک طالبہ کہتی ہیں۔ پھر ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار ٹیچرز کے گھر بھی جانا پڑا گائیڈنس لینے کے لیے۔ تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔ نیم روز میں نازش فیض سے خبریں سنیے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے انڈیا وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ اس سے قبل انڈیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ دفعہ 370 کا خاتمہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور وہ انڈیا کے اقتدار اعلیٰ کے تحت آ جائے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین وزیر خارجہ کا بیان دراصل وہاں بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی مسلسل پامالی پر ان کی ناکامی کا مظہر ہے۔ افغانستان میں الیکشن ریلی میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ ریلی کابل کے شمال میں واقع پروان صوبے میں ہو رہی تھی اور اس سے صدر اشرف غنی نے بھی خطاب کرنا تھا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے نزدیک ایک اور دھماکہ بھی ہوا ہے جس میں کم از کم 22 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ طالبان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ افغان طالبان کے مرکزی مذاکرات کار نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر دوبارہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہی امریکہ اور طالبان کے مفاد میں ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک دوحہ میں طالبان سے جاری امن مذاکرات کو منسوخ کر دیا تھا۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو میں محمد عباس نے کہا کہ معاہدے پر فریقین نے اتفاق کر لیا تھا اور صرف اس پر دستخط ہونا باقی تھے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے سعودی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنی تیل کی تنصیبات پر ہوئے حملوں پر ایک مشترکہ بیان جاری کریں۔ واشنگٹن کی جانب سے ایران پر ان حملوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے ایران میں اس مقام کا پتہ چلا لیا ہے جہاں سے سنیچر کو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ڈرونز اور کروز میزائل داغے گئے تھے، جبکہ ان کی جانب سے اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ جموں اور کشمیر کی عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی لاک ڈاؤن کو آج 45واں دن ہے۔ 4 اگست کو جب حکومت نے ان بندشوں کا نفاذ کیا تو جہاں عوام کے معمولات زندگی متاثر ہوئے، وہیں طالب علموں کی پڑھائی بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ وادی اور دیگر علاقوں میں ٹرانسپورٹ، کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں تاحال معطل ہیں۔ ایسے میں کشمیری بچوں کو تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں اساتذہ نے نجی ٹیوشن سینٹرز قائم کیے ہیں۔ ایک ایسے ہی ٹیوشن سینٹر کی تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے ہمارے ساتھی ماجد جہانگیر۔ سری نگر سے 30 کلومیٹر دور چار شریف علاقے میں کچھ نوجوانوں کی اور سے قائم کیے گئے ٹیوشن سینٹر میں ان چھاتراؤں کی آوازیں ہیں جو بیتے 44 دنوں سے اپنے اسکول گئے نہیں ہیں۔ ہر دن سینکڑوں چھاتر یہاں صبح 8 بجے پہنچ جاتے ہیں اور 2 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں۔ 10ویں کلاس کے چھاتر انظر حسین بھی ہر دن اسی ٹیوشن سینٹر میں آتے ہیں۔ ہم گھر میں ایک تو بوجھ بن کے رہ گئے تھے، گھر میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، ریویژن بھی کیسے کرتے تھے، ٹینشن تھا بہت میں۔ اب جب یہاں آئے تو ایک تو پڑھ بھی رہے یہاں پہ، ایک جو وہ زندگی بوجھ بنی تھی وہ بھی اب ختم ہوئے۔ ربا طارق بھی اسی ٹیوشن سینٹر میں روزانہ پہنچ جاتی ہے۔ میں گھر پہ جو سلیبس تھا اس کو ریوائز کرتی تھی، کچھ دن وہاں ننیحال خالہ والا کے گھر گزار کے پھر بھی گھر ہی آ گئی کیونکہ پھر بھی کتنے دن وہاں پہ رہتے۔ پھر اس کے بعد جو ایکسٹرا پڑھائی کی، پھر بھی اس میں گائیڈنس کی ضرورت پڑی۔ اس کے بعد جب ٹیچرز بھی اویلیبل نہیں تھے تو پھر آہستہ آہستہ سے ان سے بھی کمیونیکیشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار ٹیچرز کے گھر بھی جانا پڑا گائیڈنس لینے کے لیے۔
ٹیوشن سینٹر کو شروع کرنے والے عرفان احمد کے لیے یہ کام کوئی آسان نہیں تھا. بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرا. ایز یو نو کہ 5 اگست کو جب رات کو جب کمیونیکیشن سارا بیٹھ گیا تو اگلے دن اٹھے تو یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کرفیو ہو رہا ہے. 140 سیکشن جو دفعہ 144 ہے اس کو امپوز کیا گیا ہے, کوئی گھر سے باہر نہیں. اور اس کے اگلے دن فرائیڈے تھا. فرائیڈے کے دن اتنی زیادہ یہاں پہ جو انڈین آرمی تھی اس کی امپوزیشن یہاں پہ تھی کہ نماز کے لیے بھی ہم نہ جا سکے. میں نے اپنی گاڑی نکالی, ہم بچوں کے گھر گئے اور ان کو ایک جگہ آنے کے لیے کہا کہ جو ہمارا یہاں پہ سینٹر تھا یہاں پہ خالی جب ہم نے اس انیشیٹو سٹارٹ کیا تو 5-10 بچے آئے. اور جو حالات کرنٹ سچویشن ہے ہماری کشمیر کی تو اس کے مد نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے جو یہاں کے جو کچھ بچے ہیں ان کو والنٹیئر بیسس پہ ان کو ہم نے پڑھانا سٹارٹ کیا تاکہ وہ اس جو ان کا جو انوائرمنٹ ہے ایجوکیشن کا وہ اس سے دور نہ رہے. عرفان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے. پتہ نہیں رہتا کہ جب ہم صبح کو نکلتے ہیں کہ آگے 10 والے منٹ میں کیا ہونے والا. تو اس طرح کی جو تھریٹ جیسے رہتی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے پروٹیسٹرز آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے جو ملٹری ہے ان کی امپوزیشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک طرح کا جو کھو بیٹھا ہوا ہے بچوں میں, جو سوسائٹی ہے, لوگوں میں. انظر, ربا اور یہاں اس ٹیوشن سینٹر میں آنے والے 200 سے ادھک چھاتروں کو اس بات کی جانکاری نہیں کہ آخر ان کو کب اپنے اسکولوں کا رخ کرنا ہوگا. ماجد جہانگیر, BBC, سری نگر. اور اب آپ کو بتائیں کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی نے آج صبح ایک پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی. نامہ نگار ریاض مسرور بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے. انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیل بتائی ہے. آئیے سنتے ہیں. جی, آج کوئی 1.5 ماہ بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوا تھا کہ جو حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے رہنما ہیں سید علی گیلانی, انہوں نے 2 روز سے ان کی پارٹی کی طرف سے میلز آ رہے تھے. چونکہ میل تک ایکسس محدود ہے اس لیے 2 روز سے وہ میلز آ رہے تھے اور سبھی صحافیوں کو مدعو کیا گیا تھا ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے. ان کی رہائش گاہ پر سری نگر کے نواب میں حیدر پورہ میں واقع ہے وہ. تو جب ہم صبح پہنچے وہاں تو وہاں پہ پولیس نے بتایا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی اگر آپ یہاں جمع ہو جائیں گے, آپ یہاں سے نکل جائیں. اس کے بعد صحافیوں اور پولیس کے درمیان کافی دیر تک مباحثہ بھی ہوا اور انہوں نے بعد میں سینئر پولیس اہلکاروں کو وہاں پہ بلایا اور وہاں سینئر پولیس اہلکاروں نے ہمیں بتایا کہ ان کو اس پریس کانفرنس کے بارے میں چونکہ کوئی اطلاع پہلے سے نہیں ہے اس لیے اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے یا اسے منعقد کرنے کے لیے ضلع مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے. تو اس طرح سے وہاں پہ کوئی 1 گھنٹے تک وہاں ایک تعطل سا بنا رہا, لیکن گیلانی صاحب کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور بعد میں صحافی وہاں سے نکل گئے. یہ BBC اردو سروس ہے. دنیا میں کہیں سے بھی جموں اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے BBC اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں. ہم اسے BBC کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیربین میں شامل کریں گے. یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800 2275. پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجیے. پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعارف ضرور شامل کریں. جموں اور کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ انڈیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر S.J. شنکر نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کا خاتمہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کا زیر انتظام کشمیر بھی انڈین وفاق کے تحت آ جائے گا کیونکہ وہ انڈیا کا حصہ ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ. وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کے 100 روز پورے ہونے پر وزارت خارجہ کی کارکردگی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ S.J. شنکر نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں انڈیا کی پوزیشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا position on POK has always been and will always be very clear. POK وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہماری پوزیشن بہت واضح رہی ہے اور رہے گی. پاکستانی مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ ایک روز انڈیا کے اقتدار اعلیٰ کے تحت آ جائے گا. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت دینے والی شق 370 کو ختم کیے جانے اور پاکستان سے مذاکرات کے امکان کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کا پاکستان سے بات چیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا First of all, 370 is not a bilateral issue. 370 is an internal issue. Now, with regard to
Pakistan. एस जयशंकर कह रहे थे कि दफा 370 बाहिमी मामला नहीं है, ये इंडिया का एक अंदरूनी मामला है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनके साथ मामला 370 का नहीं है, पाकिस्तान के दहशतगर्दों का है। हमारे इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। जब उनसे पूछा गया कि इस महीने के अवाखिर में अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के मौके पर अमेरिका में क़याम के दौरान क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से बातचीत हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। Part of the problem with Pakistan is it's been only doing talking. It's not been doing anything on terrorism. जयशंकर कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मसला ये है कि वो सिर्फ बातें करते हैं, वो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए कुछ नहीं करते। वो समझते हैं कि मीठी बातें करने से असल मसला हल हो जाएगा, लेकिन असल मसला दहशतगर्दी की वो मशीन है जो उन्होंने तख्लीक की है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म इस महीने के अवाखिर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने वाले हैं। इंडिया की कोशिश है कि कश्मीर का मामला बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज न बनने पाए, जबकि पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो कश्मीर में 40 दिनों से जारी लॉकडाउन और पाबंदियों की तरफ मबजूल कराना चाहता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मौजूदा हालात के तनाजुर में हालिया हफ्तों में 2 बार ये कह चुके हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि ये दोनों इसके लिए तैयार हों। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो पाकिस्तान से अपने बाहिमी मामलात पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर के सिलसिले में उन्होंने सालिसी की पेशकश को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौमी पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस बराए कश्मीर मुनक्किद हुई है, जिसमें पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी शिरकत कर रहे हैं। तफसीलात बता रही हैं इस्लामाबाद से साहर बलोच। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद की मजमूई सूरत हाल के बारे में आज इस्लामाबाद पाकिस्तान में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम अरकान पार्लियामेंट की कौमी पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस बराए कश्मीर हो रही है, जिसमें सदर पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर, सूबाई वज़रा और सियासी क़यादत शरीक है। अब से कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर का मसला इंडिया का अंदरूनी नहीं बल्कि एक आलमी तनाज़ा है। 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं उन्होंने हमारी तशवीश में इजाफा किया है, ये पूरी कौम जानती है, लेकिन मैं आज आपकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूँ कि हम आपके पीछे खड़े हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में आपका मुकदमा पेश करने जा रहे हैं। मसला कश्मीर जो दोबारा दुनिया के उफ़क़ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एजाज अल्लाह ताला ने इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत को बख्शा है कि 54 साल के बाद 1965 की जंग के बाद पहली मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर को इस शब्द से उजागर किया गया। और मुझे इल्म है कि हिंदुस्तान ने क्या कोशिशें की, मुझे इल्म है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक आउटरीच क्या थी। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। और अब सुनते हैं कश्मीर में मुकीम अपने प्यारों के लिए आपके पैगामात। मैं अब्दुल मजीद दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से बात कर रहा हूँ। मैं रावलपोरा बीरवा में रहता हूँ। मुझे पिछले 1.5 महीने से अपनी फैमिली के साथ कोई राब्ता नहीं है। मैं उनके मामले में बहुत परेशान हूँ। अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह करे आप सब लोग ठीक हो। मैं इंडिया से रियासत कर्नाटक मैसूर से मोहम्मद मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। मेरा ये मैसेज श्रीनगर में मौजूद मेरी बहुत ही अजीज़ दोस्त शीरीन के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो। नीम रोज़ का वक्त ख़त्म हुआ, आखिर में अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपने और अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हवाले से इंडियन वज़ीर ख़ारजा के इश्तियार अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है। वेनेज़ुएला के कौमी असम्बली के नायब सदर को 4 माह तक नज़रबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। फेसबुक ने ऐलान किया है कि वो एक निगरां पैनल तश्कील देगा जो इस बात का फैसला करेगा कि सोशल मीडिया नेटवर्क पर क्या पोस्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है और क्या नहीं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज़ हुए आम इंतखाबात के बाद कहा है कि वो एक ऐसी हुकूमत के लिए काम करेंगे जिसमें कौमी यकजहती नजर आए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने सऊदी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपनी तेल की तनसीबात पर हुए हमलों पर एक मुश्तरका बयान जारी करें। अफगानिस्तान में इलेक्शन रैली में होने वाले खुदकुश हमले में कम अज़ कम 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।